تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ اگر میں مرتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا، وہ جب محمد کے غلام. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی جب تک یہ معجزہ. السلام علیکم، کی حال ہے میرے سارے بھن بھراواں دا؟ ٹھیک ہو، خوش رہو، شاد رہو تے آباد رہو. اپنی نوی ویڈیو لے کے تھاڈی خدمت دے وچ تھاڈی بھن ایک واری پھر حاضر. اج دی ویڈیو دے وچ تے غضب ہی ہو گیا بھئی غوث پاک جڑے معجزہ دکھاندے سی او تے دکھاندے سی، ہن تے غوث پاک دا یہ بھی معجزہ انہوں نے ظاہر کر دیتا کہ او مردیاں نوں بھی زندہ کرتے سی. حالانکہ یہ معجزہ جڑا وا ایک مسلمان دا عقیدہ وا قرآن دے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا سی. اس تو علاوہ یہ معجزہ اور کسی نبی دے کول نہیں سی، ساڈے نبی پاک دے کول بھی نہیں سی. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن انہاں دے غوث پاک جڑے آ وہ مردے نو اللہ دے حکم دے نال نہیں، حضرت عیسیٰ تے اللہ دے حکم نال زندہ کردے سن، اللہ دے حکم دا نہیں اپنے حکم دے نال زندہ کرتے سی. اے ایک نے دو نے کئی عالم جڑا اے کفر بکن ڈے، بڑے بڑے عالم جہاں بڑے بڑے عالم جنہاں نوں لوگ سنتے ہیں. اے بڑے بڑے عالم اسلام دیاں جڑاں کھوکھلیاں کرنے والے. آؤ سب تو پہلے اے ویڈیو ویکھنے ہیں، اس تو بعد انجینئر صاحب دے کول حدیث تو قرآن دے مطابق صحیح طور تے جاناں گے. اس تو بعد آپ ایک مزید گل بھی کریں. اس تو پہلے میرے او بھن بھرا جنہاں نے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا وہ مہربانی کر کے چینل نو سبسکرائب کرن تے ویڈیو نو شیئر کرن. اسی اس مشن نو لے کے ترے ہاں، اس جہاد دے وچ اسی شریک ہو کے اپنے بھن بھراواں نو اس طرح دی جڑے غلط عقیدے آ کفر شرک دیاں گلاں وا بدعتاں انہاں تو بچانا. ٹھیک ہو گیا جی. تے ویڈیو نو لائک بھی ضرور کریو ساڈی حوصلہ افزائی واسطے. آؤ پھر ویڈیو ویکھتے ہیں. مسلمان و عیسائی آپس میں الجھ رہے ہیں، مسلمان کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے. آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے. یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے. وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا. بندہ لے گیا پرانی قبر پہ، جی اس کو زندہ کرے. کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو. پر میں پتا ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا. نوٹ کرو بھئی سارے، پوچھو تسلی کرو. ایسا ہی تھا جی، ایسا تھا. اور جی 100 سال پہلے تھا، کسی نے بتایا اتنا. غوث پاک نے اس کا اٹھ. اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا، وہ جب محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے، محمد عربی کی کیا شان ہے؟ کوشچن آیا علی بھائی، ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے.
مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے ارض میں ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے, کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے, ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. یہ خام خواہ بنا ہے. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں, اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی, جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں, اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ. سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں, رسول ہوں. تو سر شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی, ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, قرآن معجزہ ہے, کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ, میں کم باذنی کہتا ہوں, میرے حکم سے کھڑا ہوا. شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی, بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بول. بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. حضرت جندب ایک صحابی تھے. ولید بن جو عقبہ تھا, جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا, ٹھیک ہے. تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا, میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ سلفیوں نے بھی, صوفیوں نے بھی, سب نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی انجینئرنگ نہیں کی, انجینئرنگ ہم کرنے لگے. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر, وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی, وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ, میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو, یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے, وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش, اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے. صحیح, وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا, اور کہا اب اس کو کیا اپنی خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے ہائے ہائے, پھکی دی تھی. بالکل صحیح. جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں, آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں, ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے. پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو, آپ خود بھی زندہ ہو کے اٹھ جاؤ گے, تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے. اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں. سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیں گے, کہیں گے نہیں انجینئر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ کہانیاں تھی. یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے, جو کرامات بھی ملتی ہیں. میں نے 4 لیکچر دیے ہیں, مسئلہ 131 ABCD, جس میں نے صحابہ کی کرامات, نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں, کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے, اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا, قرآن میں آتا ہے, تو کیا الفاظ ہیں, پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا. کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا, اس کے بعد وہ عام ہو گیا, اب جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں, پیچھے فرعونی آ گئے, آگے جھیل ہے, تو ساتھی پھر کہنے شروع مروا دیتا جنا موسیٰ. پھر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو, راستہ بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟
وہ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں, ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے, اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے. میں اپنی مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے وہ, اور اس نے کرنا بھی, کوئی مار کے بھی دیکھ لینا نا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا. وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا, تو راستہ بنا ہے. اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا. ٹھیک ہے, تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور, کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور. ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ. ਇਹ ਗਲਾ ਫਾੜ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ. ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਾਉਣਗੇ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉੱਠ ਪਿਆ. ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ. ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਣਾ? ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਫੈਲਾਉਣਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ. ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ. ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਲਤ ਮਲਤ ਗਾਣੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ. ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ. ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਹਦੀਸ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਰਹੋ. ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰਤਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ. ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ. ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ. ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੂਸਰੇ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਉਣਾ. ਇਹ ਜਹਾਦ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ. ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ. अस्सलाम वालेकुम.